اگر تم پسند کرتے، تم بھی کمزور، تم بھی ناقص، تم بھی جو ہے عیب دار، میں عظمتوں والا، میں شانوں والا، میں رفعتوں والا، میں بے عیب، میں نے پھر اپنا محبوب بھی شان والا، عظمت والا، بے عیب ہی تلاش کیا، اس کو پیدا فرما کے بے عیب محبوب، بے مثل محبوب، شانوں والا محبوب، عظمتوں والا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ عربی کی ایک عبارت ہے جی کہ جہاں پر محبت ہو جائے، جس سے عشق ہو جائے، پھر آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ پھر محبوب کی نہ تو برائی سنائی دیتی ہے، نہ کوئی عیب نظر آتا ہے۔ آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں ہوندے۔ اپنے محبوب کو بھی کبھی کوئی برا کہتا ہے، اور پھر تیرا میرا سونا محبوب تو پھر ایسی شان والا ہے جس کی عظمتیں اور تعریفیں اور مدحتیں میرا رب بیان فرما رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے بڑے احسان کیے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر بھی احسان فرمایا، پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر بھی احسان فرمایا، پیارے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیج کر بھی احسان فرمایا، پیارے اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیج کر بھی احسان فرمایا، بابا آدم صفی اللہ کو بھیج کر بھی احسان فرمایا، پیارے نوح نجی اللہ کو بھیج کر بھی احسان فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج کر بھی احسان فرمایا، عیسیٰ روح اللہ کو بھیج کر بھی احسان فرمایا۔ لیکن رب سونا کہتا ہے میں نے محمد رسول اللہ حبیب خدا جو بنا کر بھیجا ہے، یہ میرے سارے احسانوں سے بڑا احسان ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے، یہ سب سے بڑی شان ہے۔ قربان جائیں اس ذات پر، پاک پروردگار عالم یہ مومنوں کے اوپر احسان کیوں کیا؟ فرمایا قدر زر زرگر مدارت قدر جوہر جوہری، ہمیشہ ہمیشہ سونے کی قدر سنار کو، جوہر کی قدر جوہری کو ہوتی ہے۔ اگر نبی کی قدر ہے تو سنی مسلمان کو پوچھو۔ آپ یار ایمان سے دیکھو، اس وقت 14 صدیوں کے فاصلے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ناموس رسالت کی خاطر قربانی دینے والے کون ہیں؟ اہل سنت۔ صدیق اکبر سے لے کر عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، شیر خدا، آپ سے لے کر حسنین کریمین، کون؟ یہ سارے سنی۔ وہاں سے لے کر آپ جتنی بھی عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں سنی، امام بخاری کو دیکھیں، ان کی کتاب کو پڑھ کے دیکھیں، اینڈ میں حنفی، اینڈ میں لکھا سنی، امام بخاری سنی، امام نسائی سنی، امام ترمذی سنی، جتنے بھی علماء آتے جائیں گے، اولیاء آتے جائیں گے، آپ کو سنی نظر آتے جائیں گے۔ جتنے حضور کے عاشقان، آج سے 100 سال پہلے دیکھو، غازی علم دین شہید سنی، غازی ممتاز قادری سنی، غازی عبدالقیوم سنی، ڈاکٹر احمد چیمہ سنی، جتنے بھی حضور کے غلام آتے گئے وہ کون تھے؟ سنی تھے۔ اور بابا اس لیے ہم پر احسان ہوا ہے، اور ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اپنے نبی کو مل جانے پر خوشیاں منائیں۔ ہمیں نبی مل گئے، اب ہمیں دلیل چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے ملنے پر خوشی منائیں۔ ہم کسی سے پوچھیں گے جناب آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم خوشی منا لیں؟ واہ بھائی واہ، نبی میرا، اللہ نے احسان مجھ پر کیا، حکم مجھے دیا کہ تو خوشیاں منا، میں نے احسان کر دیا ہے تجھے۔ اوے بندہ خدا، دنیا دار کا احسان بندہ نہیں ساری زندگی بولتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اصلہ نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، اصلہ نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، بے اصلہ نال جے نیکی کریے پٹھیاں چالنا چل دے۔ ہاں جی، میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور بابا میری نسلوں پر احسان کیا ہے، آنے والی نسلوں پر احسان کیا ہے۔ مجھے بھی سنی پیدا کیا، میرے باپ دادے کو بھی سنی پیدا کیا، اور انشاءاللہ میری آنے والی نسلیں بھی سنی ہوں گی۔ ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے؟ واہ بھائی واہ۔ اور بابا اللہ کی ذات جب محبوب کسی کو عطا فرماتا ہے تو عاشق کا مزاج
ساری دنیا سے الگ ہی مزاج نظر آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، میری نعمتوں کا خوب چرچا کر، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، تیرے نبی سے بڑی کوئی نعمت اللہ نے تجھے دی ہے؟ میں صدقے جاؤں۔ حضور فرماتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تو میرے اوپر اس طرح فدا نہ ہو جائے کہ تیری ماں آ جائے وہ بھی پیچھے، تیرا باپ آ جائے وہ بھی پیچھے، تیری اولاد آ جائے وہ بھی پیچھے، ساری کائنات کی چیزیں پیچھے ہو جائیں، میں سب سے آگے ہو جاؤں، اس وقت تک تو بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہم سے کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، حضور نے منایا ہے، یہ ہوا ہے، مینٹل ہو گئے، دماغ آؤٹ ہوا ہے۔ اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کو۔ میرا نبی پیدا نہیں ہوا، میرے نبی جلوہ گر نہیں ہوئے، تشریف لائے، اب کس چیز کی تجھے ضرورت ہے؟ تو نہ 12 ربیع الاول کو میلاد منا، تو 13 کو منا لے، 14 کو منا لے، 1 کو منا لے، 2 نہ منا، ربیع الاول میں نہ منا، ربیع الثانی میں نہ منا لے، چل جدھر تیرا دل کرتا ہے تو حضور کی آمد پر چرچا تو کرنا یار، ذکر تو کرنا یار، اس کی عظمتوں کا بیان۔ اب توحید کیا بیان کرتے ہیں؟ مرغی کو انڈا کس نے دیا؟ بکری کو بچہ کس نے دیا؟ بولو بھائی، مرغی کو انڈا کس نے دیا؟ اللہ نے۔ بکری کو بچہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ انج نہیں کہہ سکتا عرشاں تے رب سونے نے جوڑیاں سمیت کنوں بلایا، خاتم النبیین دا تاج اللہ سونے نے کنوں پہنایا۔ یہ بھی تو توحید ہے نا جی بھائی، ختم نبوت کا تاج اللہ نے کس نبی کے سر پہ پہنایا؟ میرے نبی کے سر پر۔ عرشوں پر جوڑیوں سمیت کون معراج پر گیا؟ میرا نبی۔ کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ عرشوں پر بلانے والا کون؟ اللہ۔ امام الانبیاء بنانے والا کون؟ بھائی انج بھی تو توحید بیان ہو سکتی ہے نا جی۔ مکے کی گلیوں کا تذکرہ کرنے والا کون؟ بولو نا یار۔ مکے کے اندر محبوب تیرے چلنے پھرنے کا تذکرہ کرنے والا کون؟ ہاں یہ بھی توحید ہے نا، بیان کرو نا اس توحید کو۔ میرے نبی کو بشیر کہنے والا کون؟ میرے نبی کو نذیر کہنے والا کون؟ میرے نبی کو سراج منیر کہنے والا کون؟ میرے نبی کو یا ایھا المزمل کہنے والا کون؟ میرے نبی کو یا ایھا المدثر کہنے والا کون؟ میرے نبی کو رحمت للعالمین کا تاج پہنانے والا کون؟ یہ بھی تو توحید ہے نا، یہ بیان کرو نا۔ ککڑی کو انڈا کس نے دیا؟ گاں کو بچہ کس نے دیا؟ یہ کیڑی توحید ہے؟ یہ توحید ہے؟ توحید یہ ہے قل هو اللہ احد، معبود تو کہ اللہ ایک ہے۔ آہا مزہ آیا نا جی۔ محبوب ہمیں اپنی توحید بھی تیرے زبانی پسند ہے، ساری دنیا کو آتی ہے یار سورت قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ۔ محبوب اگر توحید تیرے وسیلے سے ہو، تیرے واسطے سے ہو، تیری نسبت سے ہو، محبوب ہمیں وہ توحید پسند ہے۔ محبوب ہم اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت دیں گے۔ اگر کوئی خالی توحید لے کے آئے تو وہ شیطانی توحید ہے، دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ وہ کہتا ہے پاک پروردگار عالم چلو فرشتوں سجدہ کرو سارے۔ ان میں ایک لانتی بھی تھا، کہنے لگا کیوں بھائی میں کیوں سجدہ کرا؟ فرمایا حکم ہے میرا مولا، یہ تو بشر ہے، بشر کو سجدہ کرو۔ او بابا دیکھو نا جی، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ عبادت کون سی ہے؟ عبادت وہ ہے جو تو میں سمجھتے ہیں یا تیری میری عقل کہے وہ عبادت ہے، یا جو اللہ کہے وہ عبادت ہے؟ سادہ سی بات ہے۔ عبادت جو اللہ ارشاد فرمائے وہ ہے، تیری میری جو عقل۔ اچھا اب یہ بتائیں، کوئی بندہ اگر پتھر کے سامنے سجدہ کرے مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے جی، پکی بات ہے، اس میں پریشان ہونے والی بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدم لگ گئے وہاں پہ سجدہ کرو۔ اب
ہے وہ پتھر. اب وہاں پر سجدہ کرنا کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا، حکم ہو گیا. ہے وہ پتھر، وہاں پر سجدہ کیوں کریں؟ اس کو مصلی کیوں بنائیں؟ وہاں پر سر کیوں ٹیکیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس پتھر کو میرے نبی کے قدموں سے نسبت ہو گئی. جامع مسجد احمد مجتبیٰ کی ٹوٹی کھولو، پانی پیو. جو کھڑا ہو کے پیے گا اس نے سنت ادا نہیں کی، جو بیٹھ کے پیے گا اس کو سنت کا ثواب ملے گا. ہے یہ بھی پانی، لیکن جب آب زمزم مل جائے تو کوئی بندہ کھڑا ہو کے پی لے، اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں. کیوں بھائی؟ اس پانی کو نسبت نبی سے ہو گئی. ہے وہ بھی پانی، ہے یہ بھی پانی. کوئی گنگا میں اشنان کرے تو یہ شرک ہے، لیکن کوئی آب زمزم سے نہائے تو یہ ثواب ہے. جی ہے وہ بھی پانی، ہے یہ بھی پانی. کوئی پتھروں کو ایسے مارے، پتھر مارے پتھروں کو، نون سینس ہے، مت ماری گئی، پتھروں کو مار رہا ہے. لیکن وہی حاجی جا کے پتھر اٹھائے اور ایسے کھڑے پلروں کو ٹھوکے، ایک نہیں، دو نہیں، تین. اور وہاں پر میں نے دیکھا ہے جذبات کا عالم یہ ہوتا ہے، حاجی اتنے جذبے میں آ جاتے ہیں پیروں سے جوتے اتار کے مارتے ہیں. تیری ایسی دی تیسی. صحیح بات ہے، پنجابی ہے نا جی، طبیعت میں زیادہ گرمی آ جاتی ہے تو وہ پتھر مارتے مارتے جوتا ہوئے تیری ایسی دی تو ہی ہے. اب ایمان سے بتاؤ وہ شیطان ہے؟ او بابا تیری میری عقل جہاں پر ختم ہوتی ہے اللہ رسول کی وہاں سے شروع ہو رہی ہے. وہ عبادت نہیں جو تیری عقل کا ہے، عبادت وہی ہے جو اللہ رسول فرمائے. عبادت وہ ہے بھئی آج یہاں سے لے کر میں دوڑا جاؤں ادھر، پھر وہاں سے دوڑا آؤں. چلو ایک دفعہ تو ہماری قوم کہے گی پتہ نہیں مولوی صاحب کو کوئی کام ہے جس کی وجہ سے دوڑے جائے، لیکن پھر میں دوڑوں، پھر میں واپس آؤں، پھر میں دوڑوں، پھر میں واپس آؤں. دنیا کہے گی مولوی صاحب مت ماری گئی ہیں نسیا پھر دے. اب وہاں پر ایمان سے بتاؤ صدیوں پہلے اماں جی کو تو ضرورت تھی پانی کی، خوف تھا، ڈر تھا میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے. وہ دوڑی کبھی ادھر دوڑی جا رہی، کبھی ادھر دوڑی جا رہی. قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑو بھائی دوڑو، شاباش. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، دوڑو دوڑو شاباش. یا اللہ اب تم میرے مالک پانی کی وہاں پر قلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خوف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاک پروردگار عالم وہاں پر امن ہی امن ہے. ہیں جی حرم کہلا رہی ہے وہ جگہ. مولا کریم اتنا امن ہو گیا، کسی کائنات میں کسی کی جرت نہیں وہاں پر بد امنی پھیلائے. فرمایا نہیں، بس میرا حکم ہے دوڑو بھاگو. یا اللہ صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے طور پر، آزمائش کے طور پر اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلائی. پاک پروردگار عالم آج ہم قربانی کیوں کر؟ فرمایا حکم ہے میرا کرو. فصلی لربک ونحر، کرنا قربانی کر، تیری سمجھ میں آئے، تیری عقل ساتھ دے، تیری ساتھ نہ دے، او بابا جو میں کہوں گا عبادت وہی ہوگی. اب اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں اپنے نبی کا احسان تاکیدوں کے ساتھ لگا کے، لام بھی تاکید کا، ماضی پر قد لگا دیا جائے وہ بھی تاکید کے معنی دیتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، ضرور ضرور اللہ نے احسان کر دیا ہے تم لوگوں پر، اپنا نبی تمہیں عطا فرما دیا ہے. اور پھر یہی نعمت، یہی احسان مولا اگر تو نہ جتاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کسی بندے کو اس بات کا احساس نہ ہو، اس بات کا ادراک نہ ہو کہ اس کے پاس شے کیا ہے، وہ اس کی قدر کو بھی کھو بیٹھتا ہے، اس کی قیمت کا بھی اس کو اندازہ نہیں ہوتا. دنیا کی مثال دوں تو ایک ماہی گیر تھا، مچھلیاں پکڑ رہا تو جال میں ایک اس کے اتنا بڑا موتی پھنس گیا. سیب کے اندر جو موتی بند، اتنا جو ہزاروں روپے لاکھوں روپے میں بیچ، وہ اتنا بڑا 35 کلو کا وہ موتی اس کے جال میں پھنس گیا. اب وہ مچھوارا تھا، وہ کیا جانے یہ موتی ہے یہ کیا بلا. اس نے جو ہم دروازہ بند ہو جاتا نا بار بار، پتھر رکھ دیتے ہیں آگے، روڑا اٹھا کے رکھ دیا، اینٹ رکھ دی، اس نے اس کو اس طرح
ٹریٹ کرنا شروع کر دیا۔ 10 سال اسی طرح گزر گئے۔ جوہری اس کو ملنے کے لیے آیا، اس نے بتایا تیرا کھانا خراب، اور تجھے پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے، اور یہ تو دنیا میں واحد ایک ایسا پیس ہے جو سنگل موتی اتنا بڑا، تاریخ کے اندر اتنا بڑا آج تک موتی نہیں ملا۔ اس کو جناب تقریباً $3.25 کروڑ ملے اس پتھر کے، صرف ایک موتی نے اس کو جب قدردان ملا۔ اب میں آپ کو قرآن سے مثال دوں۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پیارے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ ایک قافلہ آیا، اس نے جب اس کو نکالا، نکالنے کے بعد اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت نوجوان آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے شور مچا دیا، قال یا بشرا ھذا غلام۔ اوے دنیا والو دیکھو میرے ہاتھ کیا لگ گیا، او دنیا والو دیکھو میرے ہاتھ کیا لگ گیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، قرآن کہتا ہے شور تو مچا بیٹھا تھا۔ جس کے پاس کوئی قیمتی شے ہو بھائی اس کو خوشی بھی بڑی ہوتی ہے، اس کو چھپانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ڈر گیا کہیں اتنا حسین و جمیل نوجوان مجھ سے کوئی چھین نہ لے، اب اس کو چھپانے لگ گیا۔ لیکن کہاں بابا، ایک دفعہ اعلان ہو جائے تو کہاں چھپتی ہے کوئی چیز؟ ہاں جی، پھول بندے ہوں چاہے رومال کے اندر، خوشبو تو آ ہی جاتی ہے بھائی جان۔ حسینوں کو ادائیں سکھائی نہیں جاتی، خدا ان کے سانچے میں ہی ادائیں ڈال کے بھیجتا ہے۔ اور پھر یہ تو حسین کائنات تھا بھائی، اس کی خوشبو، اور یہ نبوت تھی، اس کی خوشبو تو پھیلنی تھی۔ قرآن کہتا ہے بھائی دوڑے آئے، اوے یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ تو بھاگا ہوا غلام ہے۔ یار حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے اللہ نے 10% اس کائنات میں حسن پیدا فرمایا ہے، 90% اللہ نے قیامت والے دن کے لیے رکھا ہے۔ اس میں سے 9% اللہ نے حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور 1% پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ جس کو پوری دنیا کا 9% حسن دے دیا جائے اور 1% پوری دنیا میں ہو۔ آج بھی اتنے خوبصورت نوجوان، سونے نوجوان بندہ دیکھتا ہے آنکھیں وہیں پہ ٹک جاتی ہیں، تو ایمان سے بتاؤ جب سارا حسن ملا کے اللہ نے جس کو دیا ہوگا اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی ہیں؟ تو قربان جائیں سونے نبی کے۔ اچھا اب آ گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ کہا لگتا ہے تم سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا، اس لیے کنویں میں چھلانگ مار کے مرنا اس نے پسند کر لیا ہے، تمہارے ساتھ رہنا اس نے پسند نہیں کیا۔ تو پھر کہا کیا کریں؟ کہا ایسا کرو اس کو بیچ دو۔ یہ کہانی اگر کسی کتاب میں لکھی ہوتی کبھی بیان نہ کرتا، یہ ہے قرآن کے الفاظ، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، 9 یا 10، 18 یا 19 کھوٹے سکوں کے بدلے حسین کائنات کا سودا ہو رہا ہے۔ کھوٹے سکے، کھوٹے سکوں، ہائے کاش یہاں پر بیچنے والے یعقوب علیہ السلام ہوتے، خریدنے والی زلیخا ہوتی۔ 30 سال جس کے عشق کے پیچھے لانتیں اٹھائی ہوں، تکلیفیں برداشت کی ہوں، 40 سال جس کی آنکھیں جس کے عشق میں روئی ہوں، اور بابا جب وہ قیمت لگائے گا قیمت کا بھی مزہ آئے گا، جب وہ خریدے گا خریدنے کا بھی مزہ آئے گا۔ خریدنے والے کو پتہ چل جائے گا میں نے قیمت کیا دی ہے، بیچنے والے کو پتہ چل جائے گا میں نے قیمت کیا لگائی ہے۔ یہاں پر بیچنے والے یعقوب ہوتے، خریدنے والی زلیخا ہوتی، سودے کی قدر پتہ چل جاتی۔ اور یہاں پر بیچنے والے کون تھے؟ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ قرآن کہتا ہے دونوں ہی بے قدرے تھے، نہ لینے والے کو پتا تھا کیا لے رہا ہے، نہ دینے والے کو پتا تھا کیا دے رہا ہے۔
اوے اللہ کہتا ہے من اللہ احسان کیا ہم نے تمہارے اوپر، اوے کہیں بے قدرے نہ ہو جانا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح، کہیں بے قدرے نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے 18 سکے 10 سکے یا 9 سکے جو بھی کھوٹے سکوں کے بدلے حسین کائنات کا سودا کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنا محبوب دیکھ کر تم پر احسان کر دیا ہے، حق یہ بنتا ہے اب محبوب کی ادائیں تمہاری ادائیں ہونی چاہیے، محبوب کی صورت میں تمہیں ڈھل جانا چاہیے، اس کی سیرت میں تمہیں ڈھل جانا چاہیے۔ اب جو سونا کہے یار ایمان سے بتاؤ، اتنا بڑا احسان اللہ کہے، اتنا بڑا احسان تاکیدوں کے ساتھ تم پر احسان کرے، ایمان سے بتاؤ پھر تمہارا حق نہیں بنتا کہ اتنے بڑے سونے نبی، اتنے بڑے احسان کے، اللہ کے احسان کے نیچے ہم آ کر اپنے آپ کو اسی طرح ڈھالیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا محمدی ہو، ہماری شکلیں محمدی ہوں، ہمارے لباس محمدی ہو، ہماری عادات محمدی ہو، ہماری سیرت محمدی ہو، ہمارا بولنا چالنا محمدی ہو۔ یار ایمان سے بتاؤ اگر یہ بھی نہیں کر سکے، یہ بھی نہیں کر سکے، کل قبر میں نبی کو منہ کیا دکھاؤ گے، حشر میں رب کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ بس یہی آج کا پیغام ہے، شکل محمدی کر لو، عمل محمدی کر لو، صورت محمدی کر لو، سیرت محمدی کر لو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی تمہارے لیے موجیں ہیں، آخرت بھی موجیں ہیں، اور اگر نسبت نہیں کرو گے تو بھائی تمہاری اپنی مرضی ہے، تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ میرے پاس جو اللہ رسول کا پیغام تھا ہم نے پہنچا دیا، کل محشر میں اللہ مجھے اس لیے نہیں پکڑے گا تجھے پتا تھا تو نے کیوں نہیں بتایا، میرے نبی کی صورت کیسی تھی، میرے نبی کی سیرت کیسی تھی۔ اللہ سے دعا ہے